اسلام کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری قوم کے تھے، قرآن پاک تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے، تو پھر یہ ترک مسلمان تمہارے پر کیوں حکومت کرتے ہیں؟ تم اٹھو، تم لڑو، اور اگر تمہاری بغاوت کامیاب ہو گئی تو ہم عربوں کی ایک الگ سے ریاست بنائیں گے۔ عرب مسلمان اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے ہی ترک مسلمان بھائیوں کے ساتھ جنگ کی۔ فلسطین میں بڑی جنگ لگی۔ اب جو سلطنت عثمانیہ کے مجاہدین تھے ان کے لیے دو مسئلے کھڑے ہو گئے، ایک طرف ان سے کفار لڑ رہے تھے، دوسری طرف ان سے اپنے ہی عرب مسلمان بھائی لڑ رہے تھے۔ بہرحال اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترک مسلمان شکست کھا گئے۔ جب ترک مسلمان شکست کھا گئے تو اس کے بعد برطانیہ کے انگریزوں نے ایک تو فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دیا اور دوسرا پھر عرب مسلمانوں کی بھی ایک ریاست بننے نہ دی۔ آج عرب مسلمانوں کی 22 ریاستیں، کیونکہ کافر جانتا تھا، اسے یہ بات معلوم تھی کہ اگر عرب مسلمانوں کی ایک ہی ریاست بنتی ہے تو وہ ریاست بہت بڑی ریاست ہوگی اور وہ ریاست بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور آج میں نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس دھوکے میں نہ رہیں گے، کیونکہ کلام الہی قرآن پاک اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو پھر سے صراط مستقیم کی طرف لائیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پھر سے مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر سے مضبوط ہو جائیں گے تو یہ پھر ہمارے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو انہوں نے عرب مسلمانوں کی بھی ایک ریاست نہ بنائی، انہوں نے عرب مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور آج تک وہ ٹکڑوں میں بٹے گئے۔ 22 ریاستیں عرب مسلمانوں کی، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ دھوکہ دیا ان کو کہ عرب مسلمانوں کے بیچ میں یہودیوں کی ریاست بنا۔ آج جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ اتنا بڑا فراڈ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ کوئی بھی انگریز مورخ جو اس کام کی وجہ سے انگریزوں کے منہ پر کالک مر چکی ہے، اس کالک کو مٹا نہیں سکتا۔ کہ انہوں نے ایک طرف عرب مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم ترک مسلمانوں سے لڑو، اور پھر دوسری طرف ان کی ایک ریاست بھی نہ بننے دی، اور پھر ان کے بیچ ایک یہودیوں کی ریاست بنا دی۔ اب جب سے لے کے وہ ریاست بنی ہے اسرائیل، آج اس کو 75 سال ہوئے اس وقت، تب سے لے کے یہودیوں کا کام ہے مسلمانوں پر ظلم کرنا۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی زمینیں ہتھیار لی، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، ان کے علاقے چھین لیے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ پھر جو مسلمان مزاحمت کرتا تو یہ یہودی ظالم اس کو شہید کر دیتے۔ پھر یہ اتنے ظالم ہیں کہ صرف ان لوگوں کو شہید نہ کرتے جو ان کے مقابلے میں آئے ہیں، یہ عورتوں کو بھی شہید کرتے، یہ بچوں کو بھی شہید کرتے، اور یہ بوڑھوں کو بھی شہید کرتے۔ اور اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو مذہب انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف انسانیت کی پیروکاری کرنی چاہیے،